الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ الحمدللہ آج ہمارا العربیۃ للطالبین المستوی الرابع کی 11ویں کلاس ہے، تو بلا تاخیر ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، قصۃ ابراہیم الذی یتقن فن التعامل مع الآخرین۔ دوسرا قصہ ابراہیم کا جو دوسروں سے ڈیلنگ میں ماہر ہونے کا قصہ ہے۔ یہ اس کی عبارت ہے: ابراہیم یحب القراءۃ کثیرا ویستعیر من مکتبۃ الحی مجموعۃ من الکتب کل اسبوع ویقرأ الکتب طوال ایام الاسبوع وفی یوم الجمعۃ یذهب مع والدہ لإعادۃ الکتب واستعارۃ کتب جدیدۃ وحول فن ومہارۃ التعامل مع الناس۔ ابراہیم پڑھنا بہت پسند کرتا ہے اور علاقے کی لائبریری سے کتب کا مجموعہ ادھار لیتا ہے۔ ہر ہفتے اور ہر ہفتے کے تمام دنوں میں پڑھتا رہتا ہے اور جمعہ کے دن وہ اپنے والد کے ساتھ کتب کو لوٹانے جاتا ہے اور نئی کتب ادھار لیتا ہے۔ پبلک ڈیلنگ کے فن میں مہارت کی کتب۔ فی صباح یوم الجمعۃ نادى الوالد علی ابنہ ابراہیم حیا یا صغیری حان وقت الذهاب للمکتبۃ لیکن ابراہیم لم یرد۔ جمعہ کی صبح والد صاحب نے اپنے بیٹے ابراہیم کو آواز دی، آؤ میرے ننھے بچے، لائبریری جانے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ نادى الوالد مرۃ اخرى ابراہیم این انت هل انت خلف الخزانۃ ام تحت السریر او خلف الستائر۔ والد صاحب نے دوبارہ آواز دی، ابراہیم تم کہاں ہو؟ کیا تم الماری کے پیچھے ہو یا چارپائی کے نیچے یا پردوں کے پیچھے ہو؟ ثم نادى الوالد ابراہیم این انت هل انت تحت الطاولۃ ام خلف الثلاجۃ ام داخل الخزانۃ۔ پھر والد صاحب نے ندا دی، ابراہیم تم کہاں ہو؟ کیا تم میز کے نیچے ہو یا فریج کے پیچھے؟ ثم ذهب الوالد الى غرفۃ المعیشۃ ونادى ابراہیم حیا بنا لقد تأخرنا سوف تغلق المکتبۃ بعد ساعۃ من الآن۔ پھر والد صاحب بیٹھک میں گئے اور ندا دی، ابراہیم آ جاؤ، ہم لیٹ ہو گئے ہیں، اب 1 گھنٹے بعد لائبریری بند ہو جائے گی۔ خرج ابراہیم من خلف الأریکۃ وقال ابی لا اريد ان اعید هذا الکتاب انما اريد قراءته مرۃ اخرى۔ ابراہیم بینچ کے پیچھے سے نکلا اور کہا، والد محترم میں اس کتاب کو واپس نہیں کرنا چاہتا، میں اسے دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابتسم والدہ وقال لا تقلق سنعید هذه الكتب الآن لنستعير كتبا جديدة ونستطيع أيضا أن نستعير هذا الكتاب مرة أخرى لو أردت۔ اس کے والد صاحب نے اس سے کہا، پریشان نہ ہو، ان قریب اب ہم یہ کتب تم دوبارہ لوٹائیں گے تاکہ نئی کتب ادھار لے سکیں، اور اگر تم چاہو تو یہ کتب دوبارہ ادھار لے لینا۔ وفي المكتبة احتار إبراهيم ماذا يختار وقال لوالده أريد هذا الكتاب وهذه أيضا وكل الكتب جميلة أتمنى لو أستطيع استعارتها جميعها۔ لائبریری میں ابراہیم حیران تھا کہ کیا اختیار کرے، اور اس نے والد صاحب سے کہا، میں یہ کتاب چاہتا ہوں اور یہ بھی، اور تمام کتب اچھی ہیں، میں خواہش رکھتا ہوں کہ اگر ہو سکتا ہو تو تمام کتب ادھار لے لوں۔ ناسی ابراہیم امر الکتاب الذی لم یکن یرید اعادتہ وفرح بکتبہ الجدیدۃ۔ ابراہیم اس کتاب کا معاملہ بھول گیا جس کو وہ لوٹانا نہیں چاہتا تھا، اور وہ نئی کتب سے خوش ہو گیا۔ وبعد الوصول للمنزل التفت والد ابراہیم للخلف فلم یجد ابراہیم فحتف ابراہیم این انت؟ اطلع ابراہیم من خلف الکتب ونادانا ہنا خلف الکتب اقرأ واتعلم اشیاء جدیدۃ مفیدۃ وممتعۃ لاجل تحسین حیاتی۔ گھر پہنچنے کے بعد ابراہیم کے والد صاحب
نے پیچھے دیکھا تو ابراہیم کو نہ پایا۔ انہوں نے پکارا، ابراہیم تم کہاں ہو؟ ابراہیم نے کتابوں کے پیچھے سے جھانکا اور ندا دی، میں کتب کے پیچھے ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، نئی مفید باتیں سیکھ رہا ہوں اپنی زندگی خوبصورت بنانے کے لیے۔ ابراہیم یتقن فن التعامل مع الآخرین وینظم حیاتہ ویستغل اوقات فراغہ بشکل صحیح ویرتب امورہ الخاصۃ ویخطط لأہدافہ ويفكر قبل أن يتكلم ويحرص على التفكير بشكل عميق قبل أن يقوم بإصدار الأحكام أو حتى النطق بأشياء ليس متأكدا منها۔ ابراہیم دوسروں سے ڈیل کرنے کے فن میں ماہر ہو گیا اور اپنی زندگی کو منظم کر رہا ہے اور اپنی فراغت کے اوقات کو اچھے انداز سے استعمال کرتا ہے اور اپنے امور خاصہ کو ترتیب دیتا ہے اور اپنے اہداف کی حفاظت کرتا ہے اور بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور گہرائی سے سوچنے میں حریص ہے، احکام فیصلہ کرنے سے پہلے یا اشیاء کے بارے میں بولنے سے پہلے جن کے بارے میں یقین نہ ہو۔ ولا یشتکی ولا ینتقد الشخص الذی یفعل خطأ ما مهما كان كبیرا او صغیرا بشکل مباشر بل یتفہمہ اولا ویتعرف لماذا قام بتلك الفعلة ویحاول ان یتحدث معه ویوجہ له النصیحة بشکل غیر مباشر۔ اور شکایت نہیں کرتا اور کسی شخص پر تنقید نہیں کرتا جو کوئی غلطی کرتا ہے، بڑی یا چھوٹی ہو، ڈائریکٹلی، بلکہ اولاً اسے سمجھاتا ہے اور پہچان کرواتا ہے کہ یہ کام ایسے کرنا چاہیے، اور کوشش کرتا ہے کہ اس سے بات کرے، اسے بالواسطہ اچھے انداز سے نصیحت کرے۔ وَيَسْتَمِعُ لِلشَّخْصِ الْمُتَحَدِّثِ أَمَامَهُ وَيَمْنَحُهُ فُرْصَةً فِي أَنْ يَتَحَدَّثَ وَيُقَدِّمُ له فرصة للتعبير عن نفسه والتعبير عن أفكاره وآرائه لأنه يعلم أن هذا يجعله ويشعر بأنه يفهمه، بالتالي فهذا يشعر بالاطمئنان والانجذاب نحوه۔ اور اس شخص کی بات توجہ سے سنتا ہے جو اس کے سامنے گفتگو کرتا ہے اور فارغ وقت میں کوشش کرتا ہے کہ بات کرے اور خود اس کو موقع دیتا ہے کہ خود کو ظاہر کرے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس سے کچھ سیکھے اور اس کو اور کچھ سمجھے، اس لیے وہ خود کو پرسکون اور مطمئن محسوس کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الشَّخْصَ الَّذِي يَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ يَشْعُرُ بِأَنَّهُ مُهِمٌّ وَيَبْحَثُ عَنْ شَيْءٍ جَيِّدٍ فِي الشَّخْصِ الَّذِي أَمَامَهُ وَيُخْبِرُهُ بِهِ لكي يشعر ذلك الإنسان بأنه ذو شأن عظيم، إنما يفعل ذلك لأنه يعرف أن هذا سيساعده على بناء علاقات أفضل مع ذلك الشخص۔ اور وہ شخص جو بات کرتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اہم ہے، اور وہ شخص کسی نئی عمدہ بات کے بارے میں اس کے سامنے بحث کر رہا ہے اور اسے خبر دے رہا ہے تاکہ وہ انسان محسوس کرے کہ وہ بڑی شان والا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بات اس شخص کے ساتھ اس کے تعلق کو استوار کرنے میں مددگار ہوگی۔ یبتسم فی وجہ الناس انما یفعل ذلک لانه یعرف ان اللہ تعالی قد جعل الابتسامۃ فی وجہ الآخر صدقۃ۔ ويقول إبراهيم لأن الابتسامة كفيلة بأن تزيل الأحزان، والابتسامة تذكرة دخول إلى قلوب الناس ونيل محبتهم، فعلينا أن نبتسم حتى نتناسي همومنا وأحزاننا ولا نتيح للأعداء وفرصة الشماتة بنا۔ وہ لوگوں کے سامنے میں مسکراتا ہے کیونکہ مسکرانا غم دور کرنے کی گارنٹی ہے، اور مسکرانا لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے اور ان کی محبت پانے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم مسکرائیں یہاں تک کہ ہم اپنے غم بھول جائیں اور ہم دشمنوں کو ہماری مصیبت پر خوش ہونے کا موقع نہ دیں۔ اذا فقدت ابتسامتك يوما تذكر ان هناك من يرى في ابتسامتك حياة له، هناك من يرى في ابتسامتك النور له في لياليه المظلمة، هناك من يعيش يومه على امل ان تبتسم له، فان لم تحافظ على ابتسامتك لاجلك فحافظ عليها لاجل احبتك۔ جب آپ کی مسکراہٹ جس دن نہ ہوگی تو یاد کریں گے کہ وہ وہاں آپ کے مسکرانے میں ان کے لیے زندگی، خیال کریں کہ آپ کی مسکراہٹ اندھیری راتوں میں روشنی ہے، وہاں جو دن گزرتا ہے اس طرح کہ آپ اس کے لیے مسکرائیں۔ اگر آپ اپنے مسکرانے پر محافظت نہ کریں گے تو یہ آپ کی وجہ سے ہوگا، تو
تو لہٰذا اس پر اپنی محبت کی خاطر مسکرانے پر ہمیشگی اختیار کریں۔ وَهُنَاكَ عَلَاقَةٌ بَيْنَ السَّعَادَةِ وَالِابْتِسَامَةِ فَلَيْسَ كُلُّ سَعِيدٍ مُبْتَسِمًا وَلَكِنَّ كُلَّ مُبْتَسِمٍ سَعِيدٌ وَأَتَعْلَمُ مَا هُوَ أَجْمَلُ شَيْءٍ قَدْ تَفْعَلُهُ لِشَخْصٍ حَزِينٍ إِنَّهَا الِابْتِسَامَةُ وَإِذَا شَعَرْتَ أَنَّكَ عَاجِزٌ عَنْ تَقْدِيمِ أَيِّ شَيْءٍ لِشَخْصٍ تُحِبُّهُ ابْتَسِم له فقط، فالابتسامة لن تقدم له شيئا واحدا بل ستقدم له كل شيء۔ اور یہاں خوشی اور مسکراہٹ میں تعلق ہے تو ہر خوشی مسکراہٹ نہیں لیکن ہر مسکراہٹ خوشی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خوبصورت شے کیا ہے؟ کہ آپ کچھ غمگین شخص کے لیے کچھ کر سکیں وہ مسکراہٹ ہے، اور جب آپ کو لگے کہ آپ ایسے پسندیدہ شخص کو کچھ نہیں دے سکتے تو آپ اس کے لیے صرف مسکرا دیں۔ آپ نے اس کو ایک چیز نہیں دی بلکہ سب کچھ اسے دے دیا۔ وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَهْدِمَ صِحَّتَكَ عَلَيْكَ أَنْ تَحْزَنَ دَائِمًا وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُحَافِظَ عَلَى صِحَّتِكَ عَلَيْكَ أَنْ تَبْتَسِمَ دَائِمًا۔ اور اگر آپ چاہیں کہ آپ کی صحت کمزور ہو تو یہ آپ ہمیشہ غمگین رہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے تو آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ لماذا لا تبتسم عندما تتناول وجبتك المفضلة؟ لماذا لا تبتسم عندما تجلس مع والدتك؟ لماذا لا تبتسم عندما تنظر إلى والديك وإخوتك؟ أم أنهم لا يستحقون منك أن تبتسم؟ فما ذنب أسرتك التي تسعى لأن تجعلك سعيدا ألا تبتسم في وجهها؟ أليس لهم الحق في أن تظهر لهم ابتسامتك؟ تو آپ اس وقت کیوں نہیں مسکرائے جب آپ اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں؟ تو آپ اس وقت کیوں نہیں مسکراتے جب آپ اپنی والدہ کے ساتھ ہوں؟ آپ اس وقت کیوں نہیں مسکراتے جب آپ اپنے والد اور بھائیوں کو دیکھیں؟ کیا وہ آپ کے تبسم کے مستحق نہیں؟ آپ کی فیملی کا کیا گناہ ہے جو آپ کی خوشی کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کے سامنے مسکرائیں گے نہیں؟ کیا ان کا حق نہیں کہ آپ اپنی مسکراہٹ ان کے سامنے ظاہر کریں؟ ينادي الناس بأحب الأسماء إليهم إكراما لهم واستمالة لقلوبهم فحلاوة الإكرام والتكريم معنوی اشد من حلاوات التکریم المادی۔ لوگوں کو ان کے ناموں سے اچھے انداز سے پکارا جائے، یہ ان کے لیے باعث عزت ہے اور دل جیتنے کا سبب ہے، تو عزت و تکریم کی مٹھاس معنوی مادی عزت تکریم سے بڑھ کر ہے۔ لا يتدخل في حیات غیرہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام مرء ترکہ ما لا یعنیہ من تدخل فيما لا يعنيه نال شيئا لا يرضيه۔ كثير من الناس لم يأخذوا بالحكمة الكاملة خلف هذه المقولة الشعبية، فمن يتدخل في شؤون غيره فإنه يعاني من اضطرابات نفسية حيث لا يشعر بالسعادة إلا من خلال التدخل في شؤون الآخرين۔ اپنے علاوہ کسی کی زندگی میں عمل دخل نہ کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے حسن اسلام میں سے ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ جو شخص بیکار باتوں میں عمل دخل کرتا ہے وہ ایسی چیزیں پاتا ہے کہ اسے خوشی نہیں ملتی۔ بہت سے لوگ اس مقبول مقولے کے پیچھے کی حکمت عملی نہیں لیتے۔ جو غیر کے معاملات میں عمل دخل کرتا ہے تو وہ ذہنی پریشان میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے خوشی محسوس نہیں ہوتی مگر صرف دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کے سبب۔ فَإِذَا لَمْ تَعْرِفْ ظُرُوفَ الشَّخْصِ الَّذِي أَمَامَكَ لَا تُعْطِي رَأْيَكَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا تَخُصُّكَ فَالْبَعْضُ مِنَّا يَكُونُ طَبِيعِيًّا أَمَامَ النَّاسِ وَلَكِنْ فِي دَاخِلِ قَلْبِهِ حُزْنٌ وَأَلْمٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تو جب آپ کسی شخصیت کے حالات نہ جان سکیں گے جو آپ کے سامنے ہے تو آپ اپنی رائے نہیں دے سکتے ان امور میں جو آپ کے خاص بنا دیں۔ تو بعض لوگ ہم میں سے لوگوں کے سامنے نارمل ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں غم و دکھ ہوتا ہے اور وہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ يحافظ على الهدوء ويستخدم الكلمات الراقية مثل أنا آسف المعذرة منك أنا أحبك شكرا، لأن تكرار هذه الكلمات يؤدي إلى خفض ضغط الدم ويساعد على الاسترخاء عندما تكون غاضبا من شخص ما، فاسمح لنفسك بالصفح دائما۔ وہ خود کو پرسکون رکھتا ہے اور شائستہ کلمات استعمال کرتا ہے، مثلا مجھے افسوس ہے
میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، شکریہ، کیونکہ ان کلمات کا تکرار انسان کو بلڈ پریشر کی کمی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سکون کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جس وقت آپ کسی شخص سے غصہ ہوں تو خود کو مہلت دیں، خود کو ہمیشہ معاف کرنے دیں۔ يلتزم بنشاط جسدي يوميا فهذا يساعد على التخلص من التوتر النفسي والجسدي ويحافظ على نشاط الدماغ كما يقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب۔ وہ روزانہ جسمانی سرگرمیوں میں مشغول رہتا ہے تو یہ بات ذہنی اور جسمانی دباؤ سے خلاصی میں مدد دیتی ہے اور دماغی چستی میں محافظت رکھتی ہے، جیسا کہ کبھی کبھی ڈپریشن ہو جاتا ہے فرض کے مواقع پر۔ وَيَحْتَفِظُ بِسِجِلٍ خَاصٍ يُدَوِّنُ فِيهِ مُذَاكِرَتَهُ الْيَوْمِيَّةَ وَيَسْأَلُ نَفْسَهُ كُلَّ يَوْمٍ بِمَا يَشْعُرُ وَلِمَاذَا وَمَا الشَّيْءُ الَّذِي يُرِيدُ الْقِيَامَ بِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ سَيُسَاعِدُهُ فِي مَعْرِفَةِ مَا يَدُورُ بِدَاخِلِهِ وَالتَّفْكِيرِ بِهِ وَالتَّخَلُّصِ مِنَ الضُّغُوطَاتِ فَيُؤَثِّرُ عَلَيْهِ بِالطَّبْعِ وَيَجْعَلُهُ هَادِئًا۔ وہ خاص رجسٹروں کی حفاظت کرتا ہے جس میں وہ روزانہ کی یادداشت لکھتا ہے اور خود سے روزانہ پوچھتا ہے کہ کیا محسوس کیا اور کیوں، کون سی چیز ہے جس پر وہ قائم رہنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ بات اسے اس بات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے اور فکر اور دباؤ سے خلاصی دیتا ہے، تو یہ بات اس کی طبیعت پر اثر ڈالتی ہے اور وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ وَيَعْتَمِدُ عَلَى النَّفْسِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَحُهُ الْقُوَّةَ فِي تَحَمُّلِ الْمَسْئُولِيَّةِ وَالسَّيْطَرَةِ عَلَى نَفْسِهِ لِيُصْبِحَ هَادِئًا۔ وہ خود پر بھروسہ کرتا ہے کیونکہ وہ ذمہ داری سے محنت کرتا ہے اور خود پر قابو رکھتا ہے کہ وہ پرسکون ہے۔ وَيَتَّخِذُ خُطُوَاتٍ لِتَهْدِئَةِ نَفْسِهِ وَيَكُونُ مُبْدِئًا لِلتَّغَلُّبِ عَلَى انفعالاته۔ وہ خیالات اور فکر کو ان اشیاء میں استعمال کرتا ہے جو پرسکون ہونے میں عمل درآمد ہوں اور اسے خوشی دیں اور پرسکون رہنے میں مدد دیں اور رد عمل کم سے کم ہو۔ وَيُحَاوِلُ الْقِيَامَ بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي يُحِبُّهَا يَسْتَمِعُ إِلَى الدُّرُوسِ الْإِسْلَامِيَّةِ أَوْ يَقْرَأُ الْكُتُبَ الدِّينِيَّةَ أَوْ يَرْسُمُ أو يشاهد برامج اسلامیت۔ هذه امور تطارد التوتر وتقلل من الشعور بالغضب۔ وہ ان چیزوں کے قیام کی کوشش کرتا ہے جو اسے پسند ہو، وہ اسلامی اسباق سنتا ہے یا دینی کتاب پڑھتا ہے یا تصویریں کشی کرتا ہے یا اسلامی پروگرام دیکھتا ہے۔ یہ معاملات اس کا دباؤ دور کرتے ہیں اور اس کی سوچ کو غصے سے بچاتے ہیں۔ يؤجل النقاش في الموقف الغاضب إلى وقت آخر أو إلى اليوم التالي حتى يهدأ ويستطيع التفكير بطريقة أفضل ويجد حلولا جيدة مقنعة لحل هذا الموقف، بينما الكثير من الأشخاص عندما يتعرضون لموقف غاضب يكون رد الفعل سريعا تجاه هذا الموقف الغاضب مما يؤدي إلى إصدار تصرفات غير طبيعية وهذا خطأ۔ وہ نقاش کو غصے کی بجائے دوسرے وقت تک مؤخر کرتا ہے یا اگلے دن تک، یہاں تک کہ وہ اسے درست کر لے اور اچھے انداز سے سوچ سکے۔ وہ عمدہ حل و قناعت پاتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اکثر افراد غصے کے وقت اعتراض کرتے ہیں اور اس وقت جلدی سے رد عمل کر دیتے ہیں، اس غصے کے وقت جو کہ غیر طبعی معاملات کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ غلط بات ہے۔ یساعد المحتاجین ویقضی حوائجہم ویفرج کربہم ویؤاسی الفقراء قدر استطاعتہ ویعلم الناس ما یلزمہم فی دینہم وما اوجب اللہ علیہم ما حرم علیہم دون جرح مشاعرہم۔ وہ محتاج لوگوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور جس قدر ہو سکے وہ لوگوں کو سکھاتا ہے جو دین میں ضروری معاملات میں اور اللہ نے ان پر کیا لازم کیا ہے، کیا حرام کیا ہے، بغیر جرح کے۔ وَهُنَاكَ مَنْ يَجِدُ رَاحَتَهُ بِمُسَاعَدَةٍ وَغَيْرِهِ وَإِنَّ الْفَرْدَ الَّذِي لَا يَرُدُّ سَائِلًا وَيُسَاعِدُ كُلَّ مُحْتَاجٍ هو في فطرته شخص سليم من الداخل، ولا يقتصر ذلك على المساعدة المادية بل يتنوع ذلك وكل ذلك هو خير۔ اور جو کوئی اپنے غیر کی مدد کر کے خوشی اور راحت پاتا ہے، بے شک وہ فرد جو سوال کرنے والے کو واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اور ہر محتاج کی مدد کرتا ہے، وہ اندر سے فطرت سلیمہ کا مالک ہے۔ وہ مادی مدد پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ طرح طرح سے
یہ کام کرتا ہے اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ أَخْطَاءِ الْآخَرِينَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا لِوَقْتٍ طَوِيلٍ فَالْإِنسَانُ مَخْلُوقٌ جُبِلٌ عَلَى ارْتِكَابِ الْأَخْطَاءِ وَالتَّعَلُّمِ مِنْهَا بينما الوصول إلى الكمال أمر مستحيل لذلك يجب أن يتقبل الإنسان الأخطاء ويتعلم من أخطاء الآخرين قبل أخطائه۔ وہ دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، وہ لمبے عرصے تک وہاں نہیں ٹھہرتا۔ انسان ایک مخلوق ہے جو خطا کے ارتکاب عادتاً کر بیٹھتا ہے اور اس سے سیکھنا کمال تک پہنچنا ہے، اور یہ امر محال ہے۔ اسی وجہ سے انسان غلطیوں کو قبول کرتا ہے اور اپنی غلطیوں سے پہلے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ ولا يخلو أي إنسان من بعض النواحي الإيجابية التي يمكن البناء عليها، وغالبا ما يغفل كل من المتخاصمين عن الصفات الإيجابية لدى الطرف الآخر، ويتم التركيز فقط على النواحي السلبية، لذلك يجب البحث عن النواحي الإيجابية والاستفادة منها۔ کوئی بھی انسان مثبت پہلوؤں سے خالی نہیں ممکن ہے اس پر بنا، اور اکثر پر جھگڑنے والے مثبت پہلوؤں سے غافل نہیں ہوتے۔ دوسری طرف سے فقط منفی پہلو پر گفتگو جھگڑا تمام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے مثبت پہلوؤں کے بارے میں بحث لازمی ہے اور اس سے استفادہ لازمی ہے۔ يتجنب الحديث عن الآخرين حال غيابهم مهما بلغ مدى الخصام مع الآخرين، لذلك يجب تجنب الحديث عن سلبياتهم حال غيابهم۔ دوسروں کی عدم موجودگی میں ان کے بارے میں گفتگو سے بچنا اہم بات ہے کہ انہیں پہنچے تو وہ دوسروں کے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ اسی وجہ سے حالت غیب میں منفی پہلو کے بارے میں بات کرنے سے بچنا چاہیے۔ يقدم التهنئة في المناسبات السعيدة كأعياد الميلاد والأعراس والزواج والخطوبة وغيرها، ويتعامل برشق وليل، ويؤتي الطرف آخر فرصة لإبداء فكرته، ويسقي إلى كل كلمات ويقولها طرف الآخر دون مقاطعة حديثه۔ مناسب خوشیوں میں مبارکباد پیش کرنی چاہیے، جیسے سالگرہ، اعراس، شادی، منگنی وغیرہ، اور نرمی سے معاملہ کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ اگلے کو سوچنے کا موقع دیتا ہے، اور دوسری طرف سے بولنے والے کو ہر کلمہ توجہ سے سنتا ہے بغیر اس کی بات کاٹے۔ وَيُرَكِّزُ عَلَى الشَّخْصِ أَثْنَاءَ الْحَدِيثِ بَلْ يُرَكِّزُ عَلَى رَأْيِهِ، وَيَبْتَعِدُ عَنْ أَسَالِيبِ التَّجْرِيحِ وَالطَّعْنِ وَالِاحْتِكَارِ وَالسُّخْرِيَّةِ، وَيَخْتَارُ أُسْلُوبًا جَمِيلًا لطيفًا يضمن عدم تجریح الطرف المتحاور۔ وہ بات کے دوران شخص پر توجہ رکھتا ہے بلکہ اس کے مشورے پر توجہ رکھتا ہے، اور جرح اور طعن اور ذلیل اور مذاق وغیرہ طریقوں کو دور رکھتا ہے اچھے انداز سے، جو کہ بات چیت کرنے والے کو ذلیل کے بغیر نرمی سے۔ ولا يتحدث بأقصى الكلمات والعبارات دون مراعاة المشاعر الإنسانية، حيث إن هذه تكفل حصول على المزيد من العدوات والحقد والخلاف، كما تسهم في الابتعاد عن النتائج الطيبة۔ اور وہ سخت کلمات اور عبارات سے بات نہیں کرتا، اور انسانی جذبات کی پرواہ کرتے ہوئے یہ کلمات مزید دشمنی، کینہ، اختلاف کا ذریعہ ہوں گے، جیسا کہ یہ اچھے نتائج کو دور کرنے کا ذریعہ ہوں گے۔ ولا يناقش بهدف الشهرة وتسليط الأضواء وإثبات الرأي فقط، ولا يكذب الشخص الآخر في أدلته إلا ان وجد دلیلا صحیحا علی کلامہ۔ اور وہ شہرت کے ہدف کی توجہ مبذول کرنے، فقط مثبت رائے کے بارے میں بحث نہیں کرتا، دوسرے شخص کے دلائل کو جھٹلاتا نہیں، مگر یہ کہ وہ اس کے کلام میں صحیح دلیل پاتا ہے۔ وَيَتَحَلَّى بِالْأَخْلَاقِ الْإِسْلَامِيَّةِ عِنْدَ التَّحَدُّثِ وَيَتَوَقَّفُ عَنِ الْمُجَادَلَةِ وَالْجِدَالِ إِذَا كَانَ يُسَبِّبُ فَسَادًا وَنِزَاعًا۔ اور وہ گفتگو کے وقت اپنے اسلامی اخلاق سے سنوارتا ہے، اور وہ لڑائی جھگڑے سے رک جاتا ہے جبکہ یہ فساد اور جھگڑے کا سبب ہو۔ الحمدللہ ہمارا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، تو اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق ہے، اس کے اندر سوالات بنانے۔ تو پہلا سوال سماعت فرمانے جو ہے ماذا يفعل في كل اسبوع، دوسرا سوال ہے ماذا فعل والد ابراہیم وماذا قال، اور تیسرا سوال ہے ماذا يتمنى ابراہیم، اور چوتھا سوال ہے لماذا يتعلم ابراہیم اشیاء جدیدۃ مفیدۃ، اور پانچواں سوال ہے فی ای فن
يتقن إبراهيم وشيما سوال من أي شيء يتحلى إبراهيم. التدریب الثانی دوسری مشق. پہلے سوال کا جواب ہے ادعو الناس الی الدعوۃ الاسلامیۃ واعلم الناس الاعمال الحسنۃ والاعمال الاخلاقیۃ واعلم الناس الوضوء والصلاۃ وغیرہما. دوسرے سوال کا جواب ہے وعلم الناس اشیاء کثیرۃ بالکتابۃ ای یتلافی بالکتب واعلم الناس باستعانۃ الدعوۃ الی القناۃ المدنی وباستعانۃ الانٹرنیٹ حتی استکمل اعلم ما اريد. اور تیسرے سوال کا جواب ہے اتودع عند الغضب واقرأ التعوذ واقرأ لا حول ولا قوة الا بالله. التدریب الثالث تیسری مشق. مهما يكن من شيء فاجتهد مرة أخرى مهما يكن من شيء فاذهب إلى المسجد مهما يكن من أمر فاقرأ مرة أخرى مهما يكن من أمر فادخل إلى الغرفة مهما يكن من شيء فاكتب مرة ثانيا مهما يكن من شيء فاجلس هناك. حاولت أن آكل الطعام ولكني لم أستطيع حاولت أن أقرأ العبارة ولكني لم أستطيع حاولت أكتب الرسالة ولكني لم أستطيع. إذا أردت أن تفوز فاقرأ بالاتقان إذا أردت أن تكون مدرسا فاحفظ يوميا إذا أردت أن تكون طالبا فادخل في جامعتي. التدریب الرابع چوتھی مشق ہے. اردو پیراگراف ہے, اس کی عربی بنانی ہے تو عربی سماعت فرما لیں. اس کی عربی عبارت ہے اذا تکلم احد لا تقاطع كلامه بل انتظر اذا اتم كلامه ثم كلم كلامك يستمع كلامه وكذلك ان كان يتكلم احد بالمشكل او لا يتكلم صحيحا لا يضحك عليه لا تنصحه بهذا القول سيء وكذلك لا تكلم غير عدل كلما تكلمت کلم بالعدل کلم بالتعدیب والتحذیب کلم کلام الذی مقصده غیر لا تکلم بالآخرین نبرة تهدئا بهذه السبل نحن نخرج احساسا غیر سارة بسرعة من نفسنا لأنه يهين الآخرين وتكون العلاقات معهم سيئة الناس القصات مع الأطفال إنها تضر بيتقدر بالاطفال لذاتهم واحترامهم لذاتهم. اور دوسرے پیراگراف کی عربی ہے یجب ان يكون للرجل حلم كبير في حياته يجب ان يكون لحياتك هدف وسبب الحياة بلا هدف هي ايضا حياة جيدة على المرء ان يعمل يجب بجد لتحقيق التقدم والنجاح في الحياة يجب ان تمرأ عديد من الخطابات صحبة لمراه صحبة للغاية ومسارات مؤلمة الكثير من الكلام والاستهزاء والعدم معرفة ما يجب تحمله إذا كنت ترغب في تحقيق النجاح في الحياة وهناك دافع لفعل شيء ما فيجب قبول كل مشكلة وصعوبة قادمة ابتسامه يجب أيضا محاربة الحياة ويجب مواجهة تعديات بشجاعة وأنت تحصل في حياتك شيئا وتعلقه يكون من فكرك مباشرة وقم بتوسيع أفكارك وتفكيرك فكر جيدا تخلص من الأفكار السلبية والخوف من الفشل ولهذا يقال فكر جيدا سكونا جيدا. التدریب الخامس پانچویں مشق ہے. پہلے سوال کا جواب ہے نعم اعجبتنی هذه القصة لأن ذکر فيها محبة القراءة والدراسة والرشد للولد من الوالد والأقوال من الأخلاق حسنة واتباع السنة نحو ابتسم وذكر فيها السنة النبوية نحو من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اور دوسرے سوال کا جواب ہے افضل هذه القصة لأن فيها ذكر الحديث النبوية لتفهيم الآداب ومكاره الرجل للآخرين والتعامل بين الناس والنداء بين الناس. تیسرے سوال کا جواب ہے فی هذه القصة ذکر فيها عن الوالد الذي كان يجب القراءة كثيرا ويستعير من مكتبة الحج مجموعة من الكتب كل أسبوع وكان يقرأ الكتب بالذوق وعلم إبراهيم من الكتب كيف يتعلم من الناس وكان هو يبتسم في وجه الناس الابتسامة كفيلة وهناك علاقة بين السعادة والابتسامة ولهذا لنبتسم مع أهلنا من إخواتنا وإخواننا لأن هذا العمل حق لهم لنداء الناس بأسمائهم أحسن العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه معرفة الظرف التزم بنشاط جيد يوميا وغيرهما ذكر في هذه القصة نقاط مفيدة. الحمدللہ آج ہمارا العربیۃ الطالبین المستوى رابع کا
11واں لیکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ. ایک لیکچر رہ گیا 12واں لیکچر, تو وہ بھی انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں آ جائے گا. تو جس کی کسی اسلام بھائی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ میں رابطہ کر سکتا ہے, ورنہ یہ میرا نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے, کوئی غلطی وغیرہ ہو تو اس کے لیے بھی رہنمائی فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرا. اللہ حافظ.